موقع پر اللہ رب العزت حافظ قرآن کو بھی بلوائے گا اور ان کے والدین کو بلوائے گا، ان کے والدین کو بلوائے گا، اور والدین کو بلوانے کے بعد جنت سے 2 کرسیاں، یاقوت جیسی موتیوں والی کرسیاں، عظیم الشان کرسیاں اللہ منگوائے گا۔ اسی طرح 2 جوڑے بھی اللہ منگوائے گا۔ پھر اللہ رب العزت ان کو حکم دے گا کہ یہ جوڑے بھی پہنو اور ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ، ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ۔ اور جب یہ حافظ قرآن کے والد محترم، حافظ قرآن کی امی جان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں جنت سے تاج لے آؤ، لے آؤ وہ نور والا تاج، جنت سے تاج لے آؤ۔ حافظ قرآن کی ماں، حافظ قرآن کے ابا جان کو تاج پہنایا جائے گا، تاج پوشی ہو رہی ہوگی۔ لیکن ٹھہر کے میں ایک بات ضرور کہوں گا، کیونکہ یہ تو ننھے بچے ہیں، حافظ ہیں، ان کے بھی دل میں یہ بات آ سکتی ہے، واہ بھائی واہ، اللہ میاں قرآن کے حافظ ہم بنے، اللہ میاں قرآن کے حافظ ہم بنے، رات میں محنت ہم کریں، تہجد میں قرآن ہم یاد کریں، اور معمولی غذا کھا کر چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن ہم یاد کریں، اور بلندی اور عظمت اور مقام و مرتبہ کس کو حشر کو مل رہا ہے؟ حافظ قرآن کی اماں کو، حافظ قرآن کے ابا کو۔ تو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میرے بچوں، جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، میرے بچوں جلد بازی اچھی نہیں ہوتی۔ حافظ قرآن کی ماں کو، حافظ قرآن کے ابا کو اس لیے مقام و مرتبہ مل رہا ہے کیونکہ جب انسان اپنے بیٹوں کو عالم بناتا ہے تو یہ دل میں آتا ہے کہ دنیا میں علماء کی بڑی قدر ہے، لیکن جہاں تک حفاظ کی بات آتی ہے تو لوگ کم قدر کرتے ہیں۔ جو والد محترم اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے، جو امی جان اپنے بچے کو حافظ بناتی ہیں، تو معلوم ہے ان کے دل میں ضرور اللہ کی طرف سے یہ بات آتی ہے، ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ مرنے کے بعد اللہ کے وہاں ہمیں عزت ملے، مرنے کے بعد اللہ کے وہاں ہمیں بلندی ملے گی۔ تو میں آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں، اگر حفاظ کرام کی مائیں موجود ہیں تو سن لیں، حفاظ قرآن کے ابا جان موجود ہیں تو وہ بھی سن لیں۔ جب حدیث پاک میں ہے کہ اللہ حافظ بعمل کے والدین کو تاج پہنائے گا، تو پتہ یہ چلا جس کو اللہ تاج پہنائے تو وہ جنتی ہوں گے۔ بھائیو، اس سے یہ بھی تو پتہ چلا نا کہ جب اللہ حافظ قرآن کی ماں کو تاج پہنائے گا، حافظ قرآن کے ابا کو تاج پہنائے گا، تو تاج جس کو اللہ پہنا دے قیامت کے دن حشر کے میدان میں، تو پھر وہ جہنم میں کہاں داخل کیے جائیں گے؟ اللہ انشاءاللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک یہ بھی بات اللہ کی طرف سے پتہ چلتی ہے، یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ حافظ بعمل کے والدین بھی جنتی ہیں۔ دوسری بات، یہ ایک بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی حافظ قرآن کو یہ موقع دے گا، حافظ قرآن کو یہ موقع دے گا کہ 10 لوگوں کو اپنے رشتہ داروں میں، اعزاء اقربا میں، ابھی دیکھو ماں باپ کو مقام ملا ہے،
ابھی ماں باپ کو مقام ملا ہے تاج پہنا کے، اب اللہ کیا کرے گا آگے؟ حافظ قرآن کے خاندان والوں کی 10 لوگوں کی لسٹ تیار کرو، حافظ صاحب 10 لوگوں کی لسٹ تیار کرو، اور 10 لوگوں کی لسٹ تیار کر کے لاؤ میرے سامنے، لاؤ میرے سامنے۔ وہ 10 لوگ کون ہیں؟ اب وہ جب 10 کی لسٹ آئے گی، اللہ انہیں بغیر حساب و کتاب کے انشاءاللہ جنت میں داخل کر دے گا حافظ صاحب کی صفات۔ یہ مقام و مرتبہ اعزاء اقربا کو مل رہا ہے، خاندان والوں کو مل رہا ہے، لیکن حدیث کے جو شارح ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ان حضرات نے فرمائی ہے کہ ان لوگوں کو یہ مقام نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کہا ہم اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، چچا نے کہا کہاں چکر میں پڑے ہیں آپ، کہاں چکر میں پڑے ہیں آپ، حافظ بنائیں گے، یہ مسجد کی امامت کریں گے، یہ 1500 کے حافظ جی بنے گھومیں گے، کہاں چکر میں پڑے ہیں، چلو چلو حافظ مت بناؤ۔ تو سن لو، جو لوگ حفظ کے موقع پر ماں باپ کو ورغلا رہے تھے یا بچے کو ورغلا رہے تھے، تو یاد رکھنا ایسے لوگوں کے لیے حافظ صاحب کی جب لسٹ آئے گی 10 کی، اس لسٹ میں ان حضرات کا نام نہیں ہوگا، ان حضرات کا نام نہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے بجائے حافظ صاحب کی مدد کے انہوں نے حافظے کے لیے انکار کی کوشش کی تھی، اس لیے ان کا نام نہ ہوگا۔